اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم، ڈاکٹر نصیر کالوں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ہمارا زیر بحث جو آج کل ویلاگ چل رہے ہیں ان میں ہے تاریخ پاکستان، کہ ہم نے کچھ سبق سیکھا تاریخ پاکستان سے یا کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے یہی رنڈی رونا چل رہا ہے، یہی سیاسی تضاد، یہی سیاسی لڑائیاں، یہی سیاسی جمگھٹے، یہی سیاسی برطرفیاں اور اسی طرح کے سیاسی مارکے ہوتے آ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا جان بوجھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ سب کا سب ملک کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، قوم کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، ملک کی عزت برباد ہو رہی ہے، ملک کی ترقی خراب ہو رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی اثر نہیں ہے۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ سکندر مرزا نے 3 سال کے اندر 5 وزرائے اعظم کو برخاست کیا، اور جس پر طنزاً انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں تو اتنی دھوتیاں یعنی شلواریں چینج نہیں کرتا ہوں جتنی پاکستان کے اندر حکومتیں چینج ہو رہی ہیں اور وزرائے اعظم کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا طنز تھا جو ہمارے نظام کے اوپر تھا، لیکن اس سے بھی ہم نے کچھ نہ سیکھا۔ سکندر مرزا کو جب مارشل لا لگانے سے پہلے سکندر مرزا نے یہ کیا کہ ایوب خان کو وزارت دفاع میں وزیر دفاع بنا دیا، اور ساتھ ہی حکومت کے جتنے بھی معاملات تھے ان میں ایوب خان کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سکندر مرزا کو ایوب خان نے برطرف کیا اور ملک بدر کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی۔ 1958 کا مارشل لگایا اور ملک کے اندر انتہائی یہ سمجھ لیں کہ آمریت پراڈا اور ایپٹا کے نام سے نئے قوانین بنائے، جن کی وجہ سے جن کی بنا پر جتنے بھی ہمارے وہ پہلے وزرائے اعظم تھے یا جتنے بھی سیاستدان تھے سب کو پابند سلاسل کر دیا گیا، سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ماحول بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے آج کل سیاستدان اندر جا رہے ہیں اور حکومت چل رہی ہے۔ اسی دور میں بالکل یہی ہوا تھا۔ چلیں ہم اسی دور کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اس دور میں جو ہو رہا تھا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی تصویر آپ کے سامنے آ جائے۔ سکندر مرزا ایسا انسان تھا جس نے حکومت کی دور کے اندر جب اس کی حکومت تھی تو جو ظلم ڈھائے اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑا، اور مرنے کے بعد اس شخص کو پاکستان کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا، اور وہ بندہ تہران میں دفن ہوا تھا مرنے کے بعد۔ جب 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا تو نئے قوانین آ گئے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا۔ جب تمام سیاسی فگرز کو، تمام سیاستدانوں کو پابند سلاسل کر دیا یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے پابند کر لیا، تو اس کے بعد بی ڈی کونسلز کے لیول پر الیکشن کروائے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ملک کے اندر بی ڈی کونسل سسٹم آیا تھا، جس سے یہ بنیادی جمہوریت سسٹم ہم جس کو کہتے ہیں کہ یونین کونسل کے لیول کے اوپر ممبرز بنائے گئے، اور جس کو آج کل ہم کہتے ہیں بنیادی یہ سسٹم ہے، دیہی سسٹم کہہ لیں۔ جب کوئی بھی مخالفت میں کرنے کے لیے موجود نہ رہا تو ایوب خان نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، اور ایک نئی کونسل مسلم لیگ کے نام سے نئی پارٹی بنائی جس کے سربراہ خود بن گئے اور الیکشن کنڈکٹ کیا۔ جو اپوزیشن تھی اس نے بھی نہایت ہوشیاری کے ساتھ ایک گیم کی، اور انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مخالف الیکشن میں نامزد کر دیا۔ اب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں بے بہا دھاندلی کی گئی اور ایوب خان بالکل 100% کامیاب ہو گئے۔ تو اسی دور کے اندر شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ فاطمہ جناح کو ملک دشمن، انڈیا کی جاسوس اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے گئے، ان کے خلاف بڑا گھٹیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے سیاستدان جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں تو اخلاقیات کو بھی بھول جاتے ہیں۔
ایوب خان نے جب حکومت سنبھال لی تو اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اچھا، اس تحریک کو تقویت اس وقت ملی جب 1965 کی جنگ ہوئی، اور جنگ میں امریکہ نے بھی ہمارے ملک کی امداد بند کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ جو اسلحہ تم نے انڈیا کے خلاف استعمال کیا ہے وہ ہم نے معاہدہ کے تحت دیا تھا کہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہماری حکومتیں ایسے ممالک سے اسلحہ کیوں لیتی ہیں جن کی شرط یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کے خلاف آپ یہ اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ ہر ایک کو پتہ ہے، دنیا کے اندر ہر شخص کو پتہ ہے، ہر ملک کو پتہ ہے کہ ہماری اگر دشمنی ہے تو صرف انڈیا اس کے ساتھ ہے اور دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے۔ ان دو کے علاوہ ہماری مخالفت یا دشمنی کسی کے ساتھ نہ تھی اور نہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے بعد ملک کی اکانومی بہت خراب ہو گئی۔ اس جنگ میں ہماری افواج نے بہت اچھا کردار ادا کیا، بہت اچھی طرح جنگ لڑی، بڑی اچھے انداز سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا، اور یہ ہمارے لیے اگر شکست تو ہم بالکل کہہ نہیں سکتے، کامیابی بہت زیادہ تو نہیں ہمیں ملی، لیکن ہم نے اپنے ملک کا دفاع کر لیا ہماری فوج کی بنا پر۔ امریکی مدد بند ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے بڑا دھچکا ایوب خان کی سیاست کو تب لگا جب انہوں نے تاشقند میں جا کے معاہدہ تاشقند کیا۔ وہاں سے جب واپس آئے تو بھٹو صاحب جو ان کی حکومت کے اندر وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا۔ جو بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، انہوں نے پی پی کی بنیاد رکھی اور ایوب خان کے ساتھ تحریک میں شامل ہو گئے، اور اس تحریک کو بڑے عروج تک پہنچا دیا گیا۔ الٹیمیٹلی 1969 میں یحییٰ خان نے ایوب خان کو برخاست کیا اور ملک میں مارشل لا لگا کے خود صدر بھی بن گئے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے، اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے۔ ایوب خان کے دور میں منگلا ڈیم بالکل مکمل ہو گیا تھا امریکہ کی مدد سے، لیکن تربیلا ڈیم نامکمل رہا، جو کہ اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا۔ جنرل یحییٰ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے سیاستدانوں سے روابط کو دوبارہ بحال کیا، اور پاکستان کے اندر تاریخ کے شفاف ترین الیکشن جو ہوئے وہ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے کروائے تھے۔ اگرچہ ان الیکشن نے ملک کا تیا پینچا کر دیا تھا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا تھا، لیکن وہ شفاف ترین الیکشن تھے جس میں مشرقی پاکستان میں عوامی مسلم لیگ نے جو مجیب الرحمان کی تھی 160 نشستیں حاصل کر لیں، اور بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں 81 سیٹیں جیت لیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، یہ انتہائی بدقسمت کی بات ہے کہ مشرقی پاکستان میں 160 لینے والی جماعت کے مغربی پاکستان میں ایک سیٹ نہیں تھی، اور مغربی پاکستان میں 81 سیٹیں جیتنے والے کی ایک بھی سیٹ مشرقی پاکستان میں نہیں تھی۔ 1971 کا اب مرحلہ آ گیا۔ 70 کے الیکشن کے بعد 1 فروری 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں قانون ساز اسمبلی جو تھی 70 کے الیکشن کے بعد اس کا اجلاس طلب کر لیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آنے لگتا ہے تو وہ گھنٹی دے کے نہیں آتا۔ یہی حال ہمارے پاکستان کے ساتھ ہوا کہ بھٹو صاحب نے اس اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے اندر اس اجلاس میں شامل ہونے کے لیے جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ بنگالی جو پہلے ہی پاکستان کی حکومت کے خلاف تھے، پاکستان کے اتحاد کے خلاف تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہیں اور ان کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، وہ اور بھڑک اٹھے اور انہوں نے ملک کے خلاف اور حکومت کے خلاف ایجیٹیشن یعنی تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک میں انڈیا کے جاسوس ونگ، جس کو مکتی بہنی کہتے تھے، انڈیا نے اپنے فوجی اور اپنے بندے وہ تخریب کرنے کے لیے بھجوا دیے، جنہوں نے پورے مشرقی پاکستان کے اندر پھیل کے پورے مشرقی پاکستان کا جو امن و امان تھا وہ تہ بالا کر دیا۔ لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی
یحییٰ خان نے وہ جو اجلاس رکھا تھا وہ ختم کر دیا، وہ بند کر دیا، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو ایجیٹیشن ہو رہی تھی مشرقی پاکستان میں، اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن شروع ہو گیا۔ اب جو رہتی کثر تھی وہ پہلے پاکستان کے خلاف تھے اور حکومت کے خلاف تھے، اب وہ فوج کے خلاف بھی ہو گئے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اور عموماً اور مکتی باہنی کے لوگوں نے خصوصاً فوجی ایکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے فوجیوں کے اوپر بہت بے بہا اور بڑے ہی شدید قسم کے حملے کیے اور بڑا ہماری فوج کو نقصان بھی پہنچایا۔ ایئرپورٹس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، رستے بلاک کر دیے، کیونکہ مشرقی پاکستان میں سڑکوں کا نیٹ ورک اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا یہ دریائی اور پانی کے رستے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر کے ملک کی جو حکومت کا کنٹرول تھا اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن فوج نے جب ایکشن شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ کنٹرول میں آنا شروع ہو گیا۔ جب کسی حد تک یہ کنٹرول ہو گیا تو انڈیا نے وہاں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور ہماری اپنی غلطی سے جو ہم نے بارڈر کے اوپر مغربی پاکستان سے کر دیا تھا چھیڑ چھاڑ شروع ایک دفعہ کی، تو انڈیا نے مشرقی پاکستان کے اندر فوج داخل کر دی۔ اب وہاں پہ فوجی ایکشن ہمارا اور انڈیا کا شروع ہو گیا، یعنی اوپن جنگ شروع ہو گئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ آخر کار 1971 میں 16 دسمبر کو ڈھاکہ فعال ہو گیا، اور ہماری عظیم فوج، دنیا کی بہت بڑی اچھی اور مانی تانی لڑاکا فوج جو تھی، اس کے ماتھے کے اوپر ایک بہت ہی گندا کلن کا ٹکا لگ گیا کہ ہماری فوج نے سرنڈر کیا ہے یا ہماری فوج نے شکست کھائی ہے۔ حالانکہ اس شکست میں فوج کا بہت کم قصور تھا، یہ ہماری ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ناسمجھی کا سارا معاملہ تھا کہ ہم نے جو حقوق تھے انسانوں کے ان کو پورے نہیں کیے، جو پاکستانی کے حقوق تھے ان کو پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر باہم بغاوت ہوئی، باہم لڑائی ہوئی اور باہم جھگڑا شروع ہوا، باہم قتل و غارت شروع ہوئی، جس کا نتیجہ ہم نے 1971 میں یہ بھگتا کہ آخر کار پاکستان دو لخت ہو گیا۔ تو اس کے بعد بھٹو صاحب حکومت میں آئے۔ اس سے اگلی ویلاگ میں ہم انشاءاللہ تعالی بھٹو حکومت اور اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے وہ قلم بند کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔